میرا نام مسکان ہے اور میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے سب سے چھوٹے ماموں کی شادی تھی۔ ہم لوگوں کو 5 دن پہلے شادی پر جانا تھا۔ میرے پاپا ہمیں چھوڑ آئے اور بولے کہ انہیں کچھ کام ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے دن پہلے نہیں جا سکتے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے بہت سارے مہمان جمع ہوئے تھے۔ مما نے میرا بہت سارے لوگوں سے تعارف کروایا۔ میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ میرے ماموں کا بڑا بیٹا عمر آیا اور بولا، مسکان کیا بات ہے، بہت خاموش ہو جانی، انجوائے کرو، اس کے بعد کبھی ساری فیملی اکٹھی نہیں ملے گی۔ میں نے کہا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اف ہو تو ایسے بولو نا، میں بھی کہوں پھول سا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے۔ وہ 3rd ایئر میں پڑھتا تھا جبکہ میں BA مکمل کر چکی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے مجھے 2 سموسے اور ایک کولڈ ڈرنک لا کے دی اور بولا اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت شکریہ۔ شام میں ڈانس پروگرام تھا۔ میری امی کی سب بہنیں، ان کے بچے، ماموں کے بچے، بہت گہما گہمی تھی۔ عمر سپیکر وغیرہ لے کر آیا تھا اور فل ساؤنڈ آواز کر کے ڈانس کرنے لگا۔ یہ بہت پیارا وقت تھا، مجھے آج تک یاد ہے۔ جیسا مجھے تب فیل ہو رہا تھا دوبارہ کبھی فیل نہیں ہوا۔ خیر عمر مجھے بھی ساتھ لے گیا اور ڈانس کرنے لگا۔ اس سب میں ہی رات کے 10 بج گئے، سونے کا وقت ہو گیا۔ عمر کا کام تھا سب کو کھانا کھلانا، سونے کا انتظام کر کے دینا۔ سب سو گئے، میرے اور عمر کے لیے کوئی جگہ نہ بچی۔ گھر تو بہت بڑا تھا لیکن چارپائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ عمر نے کہا مسکان اوپر چھت پر ایک چارپائی پڑی ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا ایک سائڈ پر تم سو جانا، ایک پر میں سو جاؤں گی۔ عمر نے کہا مشورہ تو اچھا ہے۔ چھت پر ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جو زیادہ بڑی نہیں تھی۔ خیر ہم لوگ لیٹ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ کچھ پتہ نہیں چلا کب میں سو گئی اور کب عمر۔ میرا منہ ایک طرف تھا اور عمر کا دوسری طرف۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں بعد عمر نے میرے اوپر اپنی ٹانگ رکھ دی اور عجیب سا ہو کر لیٹ گیا۔ اس وجہ سے میری آنکھ کھل گئی لیکن وہ مست سو رہا تھا، شاید سارے دن کام کی وجہ سے تھک کر سو گیا تھا۔ میں بھی خاموشی سے لیٹی رہی اور کچھ پتہ نہیں چلا کب سو گئی اور میں نے اس کی طرف کروٹ بدل لی تھی۔ تبھی عمر نے میری کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور جیسے تکیے کو کھینچ کر سینے سے لگا کر سوتے ہیں ویسے ہی عمر نے مجھے لگا لیا اور ایک ٹانگ میرے اوپر رکھ لی۔ میں پھر سے جاگ گئی لیکن وہ اب بھی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب فیل ہو رہا تھا جو کہ پہلی دفعہ تھا۔ بس اسی طرح صبح ہو گئی۔ اگلے دن بھی ویسا ہی ہوا لیکن آج عمر نہیں، میں اسے اپنے ساتھ لگا کر سوئی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا اور اس کے ہونٹوں پر ایک کس کر لیا۔ وہ جاگ گیا اور مسکرایا اور بولا سو جاؤ۔ میں نے کہا جاگو۔ وہ بولا کیوں؟ میں نے کہا I love you۔ وہ حیران ہو گیا تو میں نے اس کے ماتھے پر کس کر دیا۔ جواباً اس نے بھی کیا اور اگلے دن سارا دن میرے آگے پیچھے ہی گھومتا رہا اور رات کو چارپائی پر لیٹتے ہی اس نے مجھے کس کر ساتھ لگا لیا اور ایک لپ کس کیا اور میری کمر کو سہلانے لگا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی کیونکہ اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے ہی ہم لوگ سو گئے۔ صبح میرے بابا آ گئے تھے۔ عمر نے اپنی مما سے بات کی تو انہوں نے میری ممی اور پاپا سے بات کی۔ دونوں فریقین رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ میرے ماموں کے کہنے پر ہمارا نکاح کروا دیا گیا۔ ماموں کی شادی پڑ گئی تھی، اپنی کروا کر آ گئی۔ آج ماموں کی بارات جانی تھی، سب لوگ گئے ہوئے تھے۔ میں اور عمر کمرہ سجا رہے تھے۔ کمرہ سجانے کے بعد عمر بولا آج کیوں نہ ہم اپنی رات منا لیں۔ میں مسکرائی تو اس نے مجھے پکڑ لیا اور بس پھر جب تک بارات واپس نہیں آئی چھوڑا نہیں۔ یہ کچھ ایسے دن ہیں جو میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔